اللہ من الشیطان الرجیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اپنے رب سے معافی اور مغفرت طلب فرمائی۔ کس چیز کی معافی تھی اس کی تفصیل گزر گئی۔ تورات کو لانے کے لیے جب تشریف لے گئے تھے 40 دن تک کوہ طور کے پاس قیام کرنا پڑا۔ اس دوران میں ایک نیا واقعہ سامنے آیا۔ ایک شاطر مزاج شخص ایک نئی کیفیت بنا کر سامنے پیش کر دیا، جس میں حقیقی آواز کے جیسی آواز گائے کے پتلے سے آنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ پیغمبر موسیٰ کا بھی رب یہی ہے، تمام کا بھی رب یہی ہے۔ ایک قوم کا بڑا حصہ فوراً مائل ہو کر بت پرستی بھی شروع کر دیا تھا، لیکن پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ساری قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب اس گناہ سے معافی کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کے لے کر گئے تھے۔ اس کے درمیان میں بڑی طویل تفصیلات گزریں۔ ساری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے 70 افراد کو لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے وہاں بھی تھوڑی سی گستاخی کی، نتیجے میں اللہ کی ادنا تجلی کا ایک حصہ ان کو گرفت میں لیا، سب کے سب مر گئے۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی التجا اور درخواست پر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی امت کے لیے۔ اسی دعا کا دوسرا حصہ جو کل چھوٹا ہوا تھا آج کی ان آیتوں میں ہے، اے رب ہمارے لیے اس دنیا میں حسنہ لکھ دے۔ حسن مانے اچھا، نیکی، اطاعت، تیرے ہر حکم کی اطاعت، نعمت، خیر، خوبی، بھلائی۔ یہ جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں بھی وہی معنی اور مطلب ہے۔ جب اس دعا کے معنی اور مطلب کا دماغ میں، ذہن میں آ جائے، اس وقت آمین کہتے وقت پر احساس ہو جائے، تو پھر تاثیر دعا کی اور بڑھ جاتی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ہر اچھی چیز ہمارے لیے لکھ دی۔ جہاں جہاں قرآن میں لکھ دے کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا۔ چنانچہ روزوں کے بارے میں آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ حاکم اعلیٰ کا آرڈر لکھ کر جاری کر دیا جاتا تو لازم ہو جاتا ہے۔ یہاں اس دعا کے اندر بھی جو ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِی ہَذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً، ہمارے لیے اس دنیا کے اندر ہر خیر، خوبی، بھلائی، تیری اطاعت اور فرما برداری ہمارے حصے میں، ہمارے حق میں تو لکھ دے، لازم کر دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ کیا ہے؟ توبہ کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، جس میں تھا کہ انت ولینا، یقیناً آپ ہی ہمارے آقا ہیں، مولا ہیں۔ فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ بخشنے والوں میں سب سے بہترین بخشنے والے ہیں۔ غلطیاں، خطائیں ہماری تھیں۔ اس کے آگے کا سلسلہ ہے یہ کہ اس دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے نعمتیں، خوبیاں لکھ دے، اور پھر آخرت اور آخرت میں بھی۔
انا ہدنا الیک، یہ ہدنا بمانے انا تبنا الیک، ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، یعنی ہم نے توبہ کی ہے۔ ایک پہلو قرآن کئی جگہ ذکر کیا ہے، یہاں بھی وہی پہلو ہے۔ دنیا کی ہر قسم کی نعمت، خوشحالی، چاہے کسی کو کھانے کو زیادہ مل رہا ہو، خوشحالی مل رہی ہو کسی بھی اعتبار سے، وہ صرف اور صرف نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے، ایمان والوں کی اطاعت و فرما برداری کی وجہ سے، بھلے اس کا اثر مومن سے ہٹ کر غیر مومن کو بھی بلا کسی اختلاف کے، فرق کے تقسیم ہوتا ہے، تو مذہبی اور قرآنی نقطہ نظر سے یہ ایمان پر باقی رہنے کے نتیجے میں ان کے واسطے اور طفیل سے ان کو جاتا ہے۔ اب دنیا داروں کا نظریہ وہ اور بات ہے، ہم اس کے حقدار ہیں، یہ ہمارا حق ہے، فلاں سے کھینچو، وہ الگ بات ہے، اس کی بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ اسی لیے اس دعا کے اندر جو دو پہلو ہیں، فی الدنیا حسنہ و فی الآخرہ، اور آخرت میں تو صرف اور صرف انہی کے لیے۔ اسی سورہ میں چند رکوع پہلے اس کی وضاحت کھلے الفاظ میں بھی گزر چکی ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ من الطیبات، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کیا ہے اس کے متبع اطاعت گزار بندوں کے لیے، سارے انسان ہیں، بندگی کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے اس دنیا میں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن صرف اور صرف انہی بندوں کے لیے ہے، دنیا میں ان بندوں کے ذریعے سے ہے، لہذا آخرت میں بھی ہمارے لیے لکھ دے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی جواب بالواسطہ اس امت کے لیے ہے۔ یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی مقدس کتاب تورات کا حصہ ہے، جو کم و بیش پاؤ پارے سے زیادہ حصہ گزر چکا اور چند رکوع باقی ہیں، یہ ساری چیزیں تورات کی ہیں۔ وہ ایک ایک چیز ذکر کر کر درمیان میں اس امت کے لیے بھی احکام الگ نہیں تھے، کمی زیادتی عبادتوں کے اندر وہ الگ بات ہے، اس امت کے لیے تو زیادہ ہی زیادہ تھا، سختی ہی سختی تھی، اس امت کے لیے تو سہولت ہی سہولت دے دی گئی۔ افطار کے لیے ایک وقت نکالنے کے بعد، قریب اس وقت کو ہٹنے کے بعد رات اور دن دونوں ملا کر روزہ، ابتدائی اسلام کے اندر بھی زمانے تک چلا یہی روزہ، پارے 2 میں اس کی وضاحت کر دی گئی، بعد میں احکام جاری کیے، صبح سے لے کر شام تک کا روزہ۔ دنیا کی ابتدا سے جب تک بھی ہر امت سے جو روزے رکھوائے اللہ تعالیٰ، اسی قسم کے روزے تھے، اسی قسم کے روزے تھے۔ سہولت رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہر قسم کی سہولت دے دی گئی اس میں۔ اللہ نے جواب فرمایا، یہی جواب اس امت کے لیے بھی ہے، مہربانی ہمارے لیے لکھ دے۔ اصول بتا دیا اللہ نے، میرا عذاب جس کو میں چاہوں گا اس کو دے کر رہوں گا۔ کس کو دیں گا؟ جو نافرمانی کریں گے، پھر اطاعت سے ہٹیں گے، پھر غفلت کا شکار ہوں گے، وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ بہرحال عذاب جب دینا ہے سو دوں گا، لیکن وہ رحمتی وسعت کل شیء، میری مہربانی دنیا کی ہر چیز کے اوپر عام ہے، اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے، سب عام ہے، لیکن خصوصیت کی وضاحت کرتے چلیں گے۔ میری رحمت سب کے لیے عام ہے، یہ وقف مطلق ہے۔ اتنا حصہ نازل ہونے کے ساتھ کئی احادیث ہیں، ابلیس بھی انتہائی خوش ہو کر فوراً اعلان کیا،
کائنات کی ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے تو میں بھی ایک چیز ہوں. شیطان نے کہا کہ میں بھی ایک چیز ہوں. اس کے فوری بعد فرمایا اللہ نے فساقت ہوا، لیکن یہ رحمت صرف انہی کے حق میں ہوں گی جو یتقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سارے احکام کو حکم مانتے ہیں. جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ اس کی ممنوعیت یقینی ہے، اس سے رکنا ہے، اس سے پرہیز کرنا ہے. یہ احساس خوف خداوندی رکھا جن جن بندوں کے پاس ہوں گا میں ان کے لیے رحمت کا حصہ خاص کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اس تقاضے میں جو زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں مال کی، انسان بہت محتاط ہوتا ہے جب مال والا معاملہ آتا ہے. یہ احتیاط والی کیفیت جب ہٹتی ہے، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، تو پھر اس کے اطاعت و عبادت آگے بڑھ جاتی ہے. نماز اور روزے سے بڑی چیز یہی ہے جو انسان کو پاک کرنے والی ہے. ایک سے زائد مرتبہ اعلان فرما دیا دوزخ سے آگ سے بچنے والی چیز صرف خیرات ہے. فقیر کچھ دینے کا نام خیرات نہیں ہے. خیرات مانے نیک کام. غریب، مسکین، محتاج، جس میں تحفے کی شکل، ہدیے کی شکل جو بھی ہے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم ہونا. نماز اور روزے کے اندر تعلق انسان کا ذاتی ہے، اس کا اس کے رب کے ساتھ ہے. یہ عبادت اللہ کی مخلوق کے ساتھ جڑ کر اللہ تک پہنچنا ہے. والذین ہم، اور یہود جس کو جوس کہتے ہیں، یہ مالی معاملات میں بہت بہت محتاط. پارے 3 میں سورہ آل عمران میں اس نقشے کو بڑی تفصیل کے ساتھ کھلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کا متبادل جائزہ لینا ہے تو ہمارے اس معاشرے کے اندر مثل میں مشہور ہے کومٹی. ایک ایک پائی کے حساب و کتاب، مالی معاملات میں حساب و کتاب ہونا ہے، بے تکا بھی ہونا نہیں ہے. وہاں تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان یہودیوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک درہم کے لیے بھی جب آپ کو ان سے واپس ملنا ہے الا ما دمت قائما، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. بس سر پہ کھڑے رہنا پڑتا، بار بار جا کے میرا حق دیجئے، میری امانت واپس کیجئے، میرا قرضہ واپس کیجئے. دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے، نہیں دے تم بولو دیں گے دیں گے. کیا تم مر گئے یا میں مر گیا، دونوں زندہ ہیں نا، دیں گے. دینا بھی نہیں، انکار کرنا بھی. اس کے سر پر کھڑے ہو جانا، ہٹ درمی کرنا، یہ معاملات. تو پیسے والے معاملات میں، آج بھی پیسوں والے معاملات میں پوری دنیا میں گرفت کم و بیش انہی افراد کی ہے، کم و بیش. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو میری پوری کی پوری آیاتوں پر یقین رکھتے ہیں. آیتوں میں آخر زمان پیغمبر تک، اسی لیے وضاحت الذین آیت کے اوپر جیم لکھ دیا گیا. ٹھہرنا چاہے ٹھہر سکتے ہیں مگر آگے بڑھو. جیم علامت ہوتی ہے، یہ وقف کرنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن بات پوری نہیں ہوئی، اس لیے ترجمے کو بھی یہاں روک نہیں سکتے، بات پوری ہوئی نہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، امی ہیں. امی کے 2 مفہوم ہیں. مشہور معروف مفہوم، ان پڑھ ہونا تمام انسان کے لیے عیب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑی شان، فضیلت اور خصوصیت ہے کہ ساری کائنات کا معلم بنا دیا،
سارے لکھے پڑھوں کا معلم بنا دیا، جبکہ کسی سے کوئی چیز سن کر حاصل کرنے سیکھنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا نہیں۔ آپ کبھی ارادہ کر کے نکلے بھی تو اللہ تعالیٰ پہنچایا نہیں۔ اچانک ساری دنیا کے اہل علم و فکر و فن والوں کا استاد بنا دیا، اور یہ بھی اعلان کرنے کے فرما دیا، فرما دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارا استاد اور معلم بنا کر بھیجا ہے۔ شب و روز 24 گھنٹے ہر نظر تعلیم دینے کی غرض سے ہی، کسی کی بیٹھک میں فرق ہے تو فوراً فرماتے، کسی کے چلتے پھرنے میں فرق دکھا تو فوراً فرماتے۔ ایک مرتبہ گزر رہے تھے ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس کھڑے رہ کر پیشاب کر رہے تھے، فوراً فرمایا بیل کے جیسا کہ پیشاب کیوں کر رہے ہو، بیٹھ کر کرو۔ گرمی کی وجہ سے اپنے تیمن کو گھٹنے سے اوپر ہٹا کر ایک عرب بیٹھا ہوا تھا، فوراً چلتے آپ نے فوراً فرمایا غطی فخذک فإنہ من عورتک، عورت کے معنی سطر، پردے میں رہنے والی چیز، پردے میں رہنے والی چیز، اس لیے فیمیل کو جو اردو میں عورت کہہ دیتے ہیں، عورت کے لفظی معنی ہے پردے میں رہنا، اس کے لیے تو آدمی کے لیے بھی جو عورت ہے عربی میں سطر کو عورت بولتے ہیں، آدمی کے لیے بھی جو عورت ہے لازمی گھٹنے سے ذرا نیچے تک، ناف سے لے کر ناف کے نیچے والے کارنر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فوراً تو اپنے زان کو، عام اردو میں ران جس کو کہتے ہیں آپ، یہ استعمال میں ران، لکھنے میں زان، لکھنے میں زان، عام استعمال میں ران ران ران، خیر یہ اردو والے ہیں، یہ اپنے زان کو فوراً ڈھانپ، یہ سطر ہے، ہر حالت میں چھپا کر رکھے جانے والی چیز ہے۔ تو نبی امی، امی کے معنی ناخواندہ، ان پڑھ، دوسرا امی کا معنی یہ ہے جن کی امت بڑی ہو، جیسے مدینتن، مدینے میں رہنے والے کو مدنی کہہ دیتے ہیں، بیچ میں سے تے گراتے ہیں، مدینتن، تے کو گرا کے مدنی کہہ دیتے ہیں، مکیتن، تے گرا دے کے مکی کہتے ہیں، اسی طرح امتن، تے گرا دے کے امی، جن کی امت سب سے بڑی ہے۔ دیگر حدیث میں اس کی بڑی وضاحت بھی، اس کی تفصیل اب اس وقت میں کافی وقت لگے گا اس کے لیے۔ تو وہ نبی جن کی بڑی امت ہے، وہ نبی جن کو ایک کمال تعلیم نہ دے کر راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے درمیان میں جبریل امین علیہ السلام کو رکھ کر سب کچھ سکھلا دیا، بتلا دیا، تو جس کا ذکر تم پاتے ہو یہودیوں، کیونکہ خطاب تھا یہودیوں سے، جن کے تذکرے کو پاتے ہیں لکھا ہوا تمہارے پاس موجود ہے تورات میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا، مسلمان ہی یہودی لڑکا تھا، جب وہ بیمار پڑ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیادت ہو گئے، کافی سخت بیمار تھا بیچارہ، جب دیکھے تو اس لڑکے کا باپ تورات لے کر بچے کی صحت کے لیے تورات پڑھتے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جس نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا ہے، بتاؤ تم جو کتاب پڑھ رہے ہو اس کے اندر میرا ذکر ہے، آخر زمان کا پیغمبر کیسا کیسا ہوگا، پوری شباہت بھی ذکر کر دی گئی،
بال کی حقیقت، چہرے کی حقیقت، مزاج کی کیفیت. انجیل میں، تورات میں سب ذکر کر دی گئی. تو فوراً کہا باپ نے نہیں، ہماری تورات میں نہیں ہے. فوراً وہ بیمار بچے نے کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یا رسول اللہ، اس تورات کے اندر موجود ہے آپ کا تمام تذکرہ، میرے والد چھپا رہے ہیں، جو آج تک بھی چھپا رہے ہیں. اس لیے کہ اقرار کرنے کے ساتھ ماننا پڑتا. ایک درہم کا معاملہ تھا، کسی غرض سے لیے تھے، قرض لیتے رہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودی سے. وقت سے پہلے مطالبے کے لیے آ گیا وہ میرا ایک درہم واپس کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے اسی وقت ہونا، میں آپ کو چھوڑتا نہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی جاتا نہیں، بیٹھ جاتا ہوں. ظہر کا وقت آیا، اسی کے بیٹھ کے نماز پڑھی. عصر کا آیا، عصر پڑھے. مغرب کا آیا، مغرب پڑھے. عشاء کا آیا، عشاء پڑھے. رات بھر بھی روکا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دیگر حضرات بڑے غصے میں آئے. ایک درہم کے لیے ایک یہودی آپ کو روک دیتا ہے. آپ نے فرمایا کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہمیں بھیجا نہیں گیا ہے. صبح ہوئی، پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر کہا میں اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں معاف کر دیتا ہوں. اب میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ واقعی نبی ہیں. میں صرف یہ جانچنے کے لیے ایسا کیا تھا، ورنہ میں بہت پیسے والا ہوں. 1 روپے کی اہمیت میرے پاس نہیں ہے. ہماری تورات کے اندر جو لکھا ہوا ہے جو آخر زمان پیغمبر ہوگا، لم یکن فظا غلیظا، سختی کے ساتھ برتاؤ کرنے والا، جھڑکی دینے والا، یہ مزاج اس کا نہیں ہوگا. کیا واقعی ایسا ہے؟ میں یہ تجربہ کرنے کے لیے کیا تھا. پھر آگے بڑھ کے ایمان لے. سورہ آل عمران میں وضاحت بھی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سخت گیر، سخت مزاج، سخت کلام والا نہیں بنایا. یہ شان و صفت ہم نے آپ کو عطا کی. اگر ولو بالفضل یہ چیز ہوتی، آپ سے بار بار مل کے چپک کے اطراف گھومنے والے صحابہ کی یہ جو جماعت ہمیشہ ہے، یہ ایسی کیفیت نہیں پاتے تھے. تو انسان کو عزت احترام دینا، بھلے غصے کا بھی اظہار ڈھنگ سے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں. یہ 20 چیزیں ہیں. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ خود یہودیوں کو معلوم ہے کہ ان کے تورات کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ کی جانب سے لکھی ہوئی ہے. سب کچھ جان بھی رہے، دیکھ بھی رہے، پھر بھی ان کا نہ صرف تورات میں والانجیل، انجیل کے اندر بھی یہ تفصیل ہے. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے یامر بالمعروف، یہ وہ نبی ہے ہمیشہ ہر ایک کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال قرار دینے والے، کیا حلال اور حرام وضاحت کرنے والے نبی. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے بوجھوں کو کم کرنے والے، مشقتوں کو ہٹانے والے. ایسے نبی کے اوپر جو بھی ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، یعنی اطاعت و فرما برداری کریں گے، ہر صورت میں ان کے ساتھ رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو نور نازل کیا ہے کلام پاک اور احکام کا، جو چیزیں نازل ہوئیں، اولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیابی پائیں گے. یہودیوں سے خاص طور پر ذکر، دوسروں کے لیے بھی بالواسطہ ذکر. اتباع فرما برداری دین کی لازمی اور یقینی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی جانب سے مطلوب ہے. سبحان اللہ.